متعدد احباب کالز اور میسیجز کے ذریعے انزائٹی سے متعلق پوچھ رہے تھے کہ اس کا روحانی علاج بتایا جائے۔ سوچیں اور خیالات جس کو گھیر لیں وہ آدمی بڑی بری طرح الجھن میں پھنس جاتا ہے۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا، نہ کاروبار میں، نہ جاب میں، نہ پڑھائی میں، ایون کہ رات نیند نہیں آتی، مقدس ہستیوں کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں منفی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خیالات، یہ وسوسے اور یہ سوچیں انسان کو اتنی الجھن کا شکار کرتی ہیں کہ بسا اوقات خودکشی کا خیال آنے لگ پڑتا ہے کہ ان خیالوں سے، ایسی سوچوں سے بہتر ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ اور سننے میں آیا کہ بعض لوگ یہ کر بھی گزرتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب امتحان ہے۔ ڈاکٹرز سے علاج کروایا، ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے، سارے ٹیسٹ کروا لیے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بندہ مزید الجھن کا شکار ہوتا ہے کہ سب کچھ کروانے کے باوجود مجھے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں تو ایک بڑے الجھن میں پھنسا ہوا ہوں۔ ایسے شخص کے لیے چند ایک گزارشات ہیں۔ پہلی یہ کہ خیالات کا آنا الجھن تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیالات پر میری امت کی گرفت نہیں جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیں۔ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ یہی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑے برے خیالات آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ شیاطین وہیں حملہ کرتے ہیں جہاں پر ایمان کا چراغ روشن ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی اور اطمینان دیا اور فرمایا کہ جب خیالات آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دو۔ بہتر یہ ہے کہ جب خیال آئے اپنے آپ کو فوراً کسی اور جانب متوجہ کر لیں، کسی اور سائٹ پر اپنے آپ کو بزی کر لیں تاکہ خیالات کو جگہ نہ ملے۔ اور ان خیالات سے نکلنے کا طریقہ یہ سب سے مجرب ہے، اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ جتنا زیادہ بزی رکھیں گے خیالات کو سپیس نہیں ملے گی، اور جتنے فارغ رہیں گے، تنہا رہیں گے، خلوت میں رہیں گے، خیالات زیادہ گھیریں گے۔ اس لیے آپ اگر جاب میں بزی ہیں، کاروبار میں بزی ہیں، گھر آئیں تو بچوں میں، فیملی میں بزی ہو جائیں، اپنے آپ کو تنہا نہ چھوڑیں۔ دوسرا یہ کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 صبح و دوپہر شام 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں تجھ سے شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری آیت وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ اور تیسرا انتہائی اہم عمل یہ ہے، سورہ بقرہ مکمل کسی اچھے پڑھنے والے سے پڑھوا کر پانی پر دم کروائیں اور اس پانی کو نہانے والے پانی میں شامل کر کے اس سے نہا لیں۔ 5 دن روزانہ یہ عمل کریں دن کی روشنی میں، تو انشاءاللہ اس سے آپ بہت بہتر فیل کریں گے۔ اور آخر بات یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں اور نماز با جماعت ادا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی یہ شیاطین کے خیالات اور وسوسے آپ کو پریشان نہیں کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ دے اور ہمیں سوچوں کی ستھرائی اور طہارت عطا فرمائے۔